پرندے کی فریاد، صفحہ نمبر ہے 52 بانگ درا کا نمبر ہے 52، اور اوپر والا جو مسلسل نمبر ہے وہ ہے 68۔ ماں کا خواب اس کے بعد ہے، شروع ہی میں آغاز میں دیکھیے، احمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بانگ درا کے آغاز میں پرندے کی فریاد بچوں کے لیے، اکثر نظمیں اس سے پہلے والی بھی ہم نے جو پڑھی تھیں وہ بچوں کے لیے اس کا ذیلی عنوان ہے، جیسے ہمدردی ہے، ماں کا خواب ہے، اس کے بعد پرندے کی فریاد، اور اس کے بعد خفتگان خاک سے استغفار، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا۔ یہ ان نظموں میں ایک ایک موضوع ہے، اور ایک ایک اس کا کہیے کہ سبق ہے جو اس نظم میں دیا گیا ہے۔ جیسے ہمدردی میں ہم نے دیکھا تھا کہ خدمت خلق کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، اس کے بعد ماں کا خواب، اس میں صبر جمیل، اچھا صبر کیسا ہوتا ہے، اور صبر کرنا کسی بھی مشکل زندگی کا حصہ ہے، مشکلات، مصائب، پریشانیاں، تو اس موقع پر دین کی تعلیم اور ایک انسانی بنیادی وصف ہے صبر، اسے تلقین کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے ایک اور انسانی وصف ہے جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور انسانوں کے مابین اس کی بڑی قدر و قیمت ہے اگر اس کو وہ سمجھنے والے ہوں، اور وہ ہے آزادی۔ تو پرندے کی فریاد کے ذیل میں آزادی کے تصور کو سمجھایا ہے۔ آزادی کا ایک تصور وہ ہے جو مغرب نے اختیار کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہت کچھ خدا بیزار اور مذہب بیزار اور خود جو ہے فطرت انسانی سے بھی دور ہے۔ مغرب کا تصور آزادی، اس میں مسئلہ یہ آ گیا کہ انہوں نے ہر اتھارٹی کا انکار کرنے کو آزادی سمجھ لیا، اور آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو بنیادی آزادی ہے وہ اسے حاصل ہو، ایک شرف کے ساتھ، شرف انسانی کے ساتھ وہ زندگی گزار سکے۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ خدا سے بھی آزاد ہو جائے، اور نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اخلاق کی قیود سے اور اخلاقی پابندیوں سے بھی آزاد ہو جائے۔ تو یہاں پر وہ جو بنیادی انسانی وصف یا شرف ہے آزادی کا، اسے اچھا کر دکھایا گیا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں، جانتے ہیں اس بات کو کہ اقبال جس قوم کو اولین خطاب کر رہے ہیں وہ محکومی کی زندگی گزار رہی تھی، اور برطانوی راج کے تحت مظلوم اور محکوم قوم کے طور پر مسلمانان ہند زندگی گزار رہے تھے، اور جب یہ محکومی جو آزادی کا متضاد یا متقابل ہے یہ زیادہ عرصے رائج رہے تو پھر انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ محکومی اسے جو ہے پھر بری نہیں لگتی، اور وہ اس میں رچ بس جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اسے غیرت دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ آزادی تو ایسا وصف ہے جو ایک پرندہ بھی کلیم کرتا ہے، ایک پرندہ بھی اس کے نہ ہونے کو محسوس کرتا ہے، اور اس کے ہونے یا اس کے حاصل کر لینے کے لیے بےتاب ہوا کرتا ہے۔ تو انسان کو جسے اللہ نے شرف دے کر بھیجا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عمال یعنی حاکموں میں سے ایک حاکم سے کہا تھا نا، جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے کچھ سختی کی ہے، تو کہا کہ لوگوں کو تو ان کی ماؤں نے آزاد جانا تھا، تم نے کب سے انہیں اپنا محکوم اور غلام بنا لیا۔ تو بنیادی انسانی آزادی یا شرف انسانی جو ہے آزادی کی صورت میں، جو اس کا صحیح تصور آزادی ہے، اس کو تو اسلام یقینی بناتا ہے، اور ہر انسان کا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس کے لیے اس کو یقینی بناتا ہے۔ مسلمانوں کی ریاست میں، مسلمانوں کے اقتدار میں ایک غیر مسلم کو بھی انسانی شرف والی آزادی وہ حاصل ہوتی ہے کہ وہ عزت کی زندگی گزار سکے۔ اسی طرح سے اسے اپنی مذہبی آزادی بھی حاصل ہوتی ہے، مذہبی آزادی بھی اسے حاصل ہوتی ہے کہ اگر وہ اسلام قبول بھی کرنا چاہے تو آزاد مرضی سے کرے، اور اگر اپنے باطل دین پر بھی رہنا چاہے تو آزادی کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ تو اسلام کے ہاں تو تصور آزادی ہے۔ باقی مغرب کے تصور پر ہم نے بات کی کہ وہ جب بھی کوئی صحیح شے یعنی کسی غلط شے کی آبیاری ہوتی ہے، اس کی پیوندکاری ہوتی ہے تو صحیح شے کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ تو ایک اچھے تصور آزادی کو، جسے حریت کہتے ہیں اسلام میں، اس کے ساتھ پھر شیطان نے، ابلیس نے وسوسہ کرتے ہوئے باطل تصور آزادی یعنی مادر پہ آزادی اسے جوڑ دیا، اس کی پیوندکاری کرنے کی کوشش کی اور نوع انسانی کو گمراہ کیا۔ تو یہ موضوع جیسے اقبال نے اختیار کیا، ایسے ہی اس زمانے کے اور مفکرین اور جو کئی علماء اور داعیان دین تھے انہوں نے بھی اختیار کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی بھی ایک کتاب ہے الحریہ فی الاسلام یا حریت اسلام، کہ اسلام میں تصور آزادی کیا ہے، اور مختلف زمانوں اور مختلف تہذیبوں سے تقابل کرتے ہوئے مسلمانوں کا تصور آزادی اسے واضح کیا گیا تھا۔ تو ایک قدر اعلیٰ کے طور پر انسانوں کے مابین انسانی معاشرے میں جو اقدار رائج ہوتی ہیں، جو ویلیوز
پسند کی جاتی ہیں اور پسند کی جانی چاہیے، ان میں سے ایک تصور آزادی کا بھی ہے، اسے یہاں پر واضح کیا۔ کہا کہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا۔ ایک پرندہ جسے پکڑ کر قید کر دیا گیا پنجرے میں، اور وہ اب اپنے آزاد دنوں کو جو وہ باغ میں گزارا کرتا تھا یاد کر رہا ہے، اور اس دوران اس سے ایسی بات کہلوائی جا رہی ہے، یعنی اپنی قید کی زندگی میں وہ آزاد زندگی کو یاد کر کر اس طرح سے جملے کہہ رہا ہے جو انسانوں کو بھی یہ یاد کروا رہے ہیں کہ ایک آزادانہ معاشرے میں اور محکومی اور غلامی کی زندگی سے ہٹ کر جو زندگی ہوتی ہے وہ کیسی اچھی ہوا کرتی ہے۔ لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، شبنم کی آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا، یعنی شبنم برستی ہے اور کلیوں پر وہ جم جاتی ہے، تو اس کی تعبیر یوں کی کہ جیسے گویا یہ شبنم کے آنسو ہیں جو کلیوں کی مسکراہٹ کا باعث بنتے ہیں۔ وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، کامنی بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، یعنی اپنے رفیق حیات کو بھی وہ یاد کرتا ہے پرندہ جسے کسی قید میں بند کر دیا ہے۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، دکھڑا یعنی غم کی بات، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں، ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں، یعنی اس محکومی کی برائی کو بڑھا کر دکھا رہے ہیں، یعنی اس کی مہیب کیفیت کو، اس کی پریشانی کو انسانوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ قید اور یہ محکومی کتنی عجیب اور کتنی بری چیز ہے۔ تمہیں ایک پرندے پر بھی ترس آتا ہے جب اسے قید کر دیا جائے، تو انسان جسے اللہ نے بنایا اس کام، پرندے کو تو اگر قید کیا جائے تو یہ جائز رکھا گیا، اور انسان اس کے اگر دانہ پانی کا خیال کرتا ہے تو بقیہ ساری چیزیں تو انسان کے برتنے کے لیے اس دنیا میں بنائی گئی ہیں، تو پرندوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس سے انسان لطف اٹھائے، اسے قید کر کر رکھے تو اس سے لطف اٹھا سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے، مگر انسان تو اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اسے قید کر کر کوئی اور اس کو اپنا محکوم بنا کر اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرے، تو انسان کے لیے قید کتنی شنی اور کتنی بری چیز ہے۔ کہ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں، جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے غم دل کو کھا رہا ہے، گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے، یہ جو فریاد میں کر رہا ہوں اس سے گانا سمجھ کر نہ خوش ہوں، دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے، دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے، تو چھوڑ کر دعا لے۔ کسی پرندے کو قید کرنے سے یعنی پالنے سے کچھ حقوق اس کے لازم آ جاتے ہیں، اگر اس کو بر وقت وہ دانہ نہ ڈالے، یا اسی طرح جو بھی جانور قید کیے جاتے ہیں تو انسان اگر اس کی دیکھ بھال نہ کرے اور اس کی نشو و نما میں وہ چیز اس کی رکاوٹ کا باعث بنے تو پھر جائز نہیں ہوا کرتا، اور اگر وہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے حقوق ادا کرتا ہے تو انسان کے لیے پھر یہ جائز ہے کہ وہ ان پرندوں کو یا ایسے جانوروں کو جن کو قید کر کر بھی رکھا جا سکتا ہے ان کو پھر رکھنا اس کے لیے جائز ہوا کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو نظم ہے اس کا عنوان ہے خفتگان خاک سے استفسار، یعنی خفتگان خاک میں سوئے ہوئے، یعنی قبروں میں لیٹے ہوئے، قبروں میں سوئے ہوئے افراد، ان سے ایک سوال کیا جا رہا ہے، استفسار کے معنی ہے سوال کرنا۔ تو کہا کہ مہر روشن چھپ گیا اٹھی نقاب روئے شام، شانہ ہستی پہ ہے بکھرے ہوئے گیسوئے شام، مہر روشن یعنی سورج چمکتا ہوا چھپ گیا، اٹھی نقاب روئے شام، اور شام کے چہرے پر جو نقاب پڑی ہوئی تھی دن کی وہ ہٹ گئی، شانہ ہستی پہ ہے بکھرا ہوا گیسوئے شام، اور شانہ ہستی یعنی اس پوری کائنات کو ایک ہستی تصور کر لیں تو اس کے شانے پر، اس کے کندھوں پر رات کے گیسو یعنی رات کے بال بکھر چکے ہیں، یعنی رات ہو چکی ہے، یہ سیاہ پوشی کی تیاری کسی کے غم میں ہے، محفل قدرت مگر خورشید کے ماتم میں ہے، یہ سیاہ پوشی یعنی رات کا آ جانا یہ کسی کے غم میں ہے،
اور وہ غم کیا ہے؟ محفل قدرت مگر خورشید کے ماتم میں. خورشید بھی کہتے ہیں سورج کو، تو سورج کے چلے جانے سے، جو اس کے مفقود ہو جانے سے، اس کے غائب ہو جانے سے جو ایک افسردگی آئی ہے، اس کا ماتم ہو رہا ہے گویا. اس لیے محفل قدرت میں یہ سیاہ پوشی، یعنی ہر طرف سیاہی چھا گئی ہے. کر رہا ہے آسماں جادو لب گفتار پر، ساحر شب کی نظر ہے دیدہ بیدار پر. کر رہا ہے آسماں جادو لب گفتار پر. جو گانے والے ہیں، غزل کہنے والے ہیں، شعر کہنے والے ہیں، ان کے لیے رات کا وقت جو ہے وہ زیادہ سازگار ہوا کرتا ہے. تو آسماں کی سیاہی ان کے لیے سازگاری کا سامان کر رہی ہے. جادو لب گفتار پر ہو رہا ہے، ساحر شب کی نظر ہے دیدہ بیدار پر. اور رات کا جو ساحر ہے، رات کا جو جادو کرنے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اسے، جو یعنی رات کی جو سیاہی چھا جاتی ہے، اس میں ہر شے چپ ہو جاتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے، سو جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، ساکن ہو جاتی ہے. اس موقع پر جو بیدار دیدہ ہے، یعنی جو جاگا ہوا ہے، وہ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. او تزن دریائے خاموشی میں ہے موج ہوا. یہ اصل میں ایک طرح سے پیش بندی ہے. غوتزن یہ ایک طرح سے نا پیش بندی ہے. اس کے بعد آگے اگلے بند میں جا کر جو موضوع تھا، یعنی خفتگان خاک سے استفسار وہ شروع ہوگا. کہہ رہا ہے آسماں جادو لب کر رہا ہے آسماں جادو لب گفتار پر، ساحر شب کی نظر ہے دیدہ بیدار پر. غوتزن دریائے خاموشی میں ہے موج ہوا. غوتزن دریائے خاموشی میں ہے موج ہوا. غوتزن یعنی غوطہ لگائے ہوئے ہے دریائے خاموشی میں موج ہوا. دریائے خاموشی یعنی خاموشی کا گویا ایک دریا ہے، اور اس میں موج ہوا یعنی آواز، ہوا بھی جو چل رہی ہے وہ بے آواز ہے. اس طرح سے ہر شے پر سکوت طاری ہے. ہاں مگر ایک دور سے آتی ہے آواز درا. مگر دور سے ایک آواز درا آ رہی ہے. آواز درا وہی ہے جو بانگ درا. اس آپ مجموعے کا عنوان بھی دیکھ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں جرس کو، گھنٹی کی آواز کو. بانگ درا گھنٹی کی آواز. تو ایک آواز درا آ رہی، کہیں دور سے گھنٹی کی آواز آ رہی. گھنٹی کس بات کی علامت ہوتی تھی؟ اور جرس جسے کہتے تھے کہ کوئی قافلہ ہے جو رکا ہوا تھا، اب وہ چلنے کو ہے. تو چلنے سے پہلے سارے لوگ، جو قافلہ ایک جگہ خیمہ زن تھا، پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، تو گھنٹی بجاتے تھے تاکہ سب بیدار ہو جائیں اور سب کو خبر ہو جائے کہ اب قافلہ چلنے کو ہے. ورنہ کسی ویرانے میں، کسی بیابان میں، کسی دشت میں، صحرا میں خیمہ زن ہے، کوئی پیچھے رہ نہ جائے. تو اس کی ایک خاص معنویت ہو گئی، یعنی بانگ درا کی خاص معنویت ہو گئی کہ سوتے ہوں کو بیدار کیا جائے، جو ساکن تھے انہیں متحرک کیا جائے، جو تھک ہار کر درماندہ تھے انہیں پھر پیغام سفر دیا جائے. تو کہا دور سے کہیں گھنٹی کی آواز آ رہی تھی. دل کی یہ ایک منظر کشی ہو رہی ہے، ایک منظر سما ایک باندھا جا رہا ہے. یہ وہ اشعار ہیں جیسے کہ عربی شاعری میں بھی یہ خاص اسلوب ہوتا ہے کہ مدعا پر آنے سے پہلے، جو بات کہنی مقصود ہے اس پر آنے سے پہلے ایک منظر بنایا جاتا ہے. اور یہ جو منظر بنایا جاتا ہے نا، اس کو آنکھ بند کر اگر آپ تصور میں ایک لمحے کو لائیں تو پھر آگے کے اشعار ایک الگ لطف دے رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پر بھی وہی کیفیت ہے کہ آگے چل کر قبروں میں سونے والوں سے خطاب ہے. اس سے پہلے ایک سکون کا، ایک سکوت کا اور ایک بالکل خاموشی کا تصور ہے جو ایک ماحول میں قائم کیا جا رہا ہے. دل کی ہے بے تابی الفت میں دنیا سے نفور. دل کے ہے بے تابی الفت میں دنیا سے نفور. دل میرا ایسا ہے کہ بے تابی الفت کسی کی محبت کی وجہ سے دنیا سے نفور ہو گیا ہے، یعنی وہ چاٹ ہو گیا ہے اور دور بھاگتا ہے. کھینچ لایا ہے مجھے ہنگامہ عالم سے دور. اس سکون والے ماحول میں، اس خاموشی والے ماحول میں میرا دل مجھے لے کر آیا ہے. کھینچ لایا ہے مجھے ہنگامہ عالم سے دور. دنیا کا جو ہنگامہ ہے اس سے دور مجھے لے آیا ہے. منظر حرمہ نصیبی کا تماشائی ہوں میں. منظر حرمہ نصیبی کا تماشائی ہوں میں. حرمہ نصیبی یعنی محروم نصیب جو ہے، نصیب کا محروم جو ہے، اس کا نصیب ہی ایسا ہے کہ وہ محروم ہے. کہا اس کا تماشائی ہوں، اس کیفیت کو میں دیکھ رہا ہوں. ہم نشین خفتگان کنج تنہائی ہوں میں. اور میری کیفیت یہ ہے کہ میں ہم نشیں یعنی ساتھ بیٹھنے والا ہوں، خفتگاں یعنی سوئے ہوں کا. کون؟ کنج تنہائی، جو کسی گوشۂ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں. گوشۂ تنہائی میں سوئے ہوئے لوگوں کا میں ساتھی ہوں. یعنی اب منظر تبدیل ہوا اور دکھایا کہ وہ جو خاموشی تھی، وہ جو باہر کی دنیا میں پائی جاتی تھی، اس خاموشی میں اب یہ قبر کے اندر لیٹے ہوئے افراد، ان سے ایک مکالمہ شروع ہو گیا. شاعر جو ہے وہ چشم تصور میں قبر میں سوئے ہوئوں سے مکالمہ کر رہا ہے اور پھر آخرت کی زندگی کے بارے میں کچھ اپنے سوالات ہیں. جب جو سوالات ہیں نا آگے وہ تذکیر پر مبنی نہیں ہیں اور جوابات بھی، یعنی کوئی دینی پیغام اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ ایک ہوتا ہے نا جسے ہم عقیدہ کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں.
ایک شے ہے جسے آپ ہے نا فلسفہ، مذہبی فلسفہ کہتے ہیں، ایک چیز ہے جسے آپ مذہبی فلسفہ کہتے ہیں۔ تو اقبال چونکہ فلسفی تھے تو مذہبی سوالات جو اٹھتے تھے نا وہ بھی ان کا موضوع ہیں، تو اپنے مذہبی فلسفیانہ سوالات کو انہوں نے یہاں پر پیش کیا اور جوابات بھی اس کے حاصل نہیں کیے، اس لیے کہ فلسفے کا مقصد جواب حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، آج کے اعتبار سے بھی سمجھنے کا حامل ہے کہ عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے ہمارے ماحول میں، معاشرے میں، بلکہ ایک خاص انٹلیکچوئل سطح پر سمجھا جاتا ہے کہ فلسفیانہ انداز میں جب دین و مذہب پر گفتگو ہوگی نا تو مسائل کا حل نکل آئے گا۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص ایسی فلسفیانہ مجلس میں جتنے سوالات لے کر بیٹھتا ہے اس سے زیادہ لے کر اٹھتا ہے، جوابات نہیں ملتے، اس لیے کہ فلسفے کا مقصد ہی جواب دینا نہیں ہے۔ فلسفہ بنیادی طور پر سوالات اٹھانے کی ایک فیکلٹی کا نام ہے، ایک ایسی صلاحیت کا نام ہے انسان کے اندر جو پیدا ہو جاتی ہے، اس کے تعقل کی ایک ایسی صلاحیت جو سوال تو اٹھا سکتا ہے، جواب نہیں دے سکتا۔ جواب دینے کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام آتے ہیں، اور ان کا جو علم ہے نا، ان کا لایا ہوا علم جسے ہم قرآن و سنت یا وحی کا علم کہتے ہیں، اس سے جو علم مرتب ہوتا ہے اسے ہم تفقہ کہتے ہیں، یعنی وہ غور و فکر کی صلاحیت، تعقل کی، عقل کے استعمال کرنے کی وہ صلاحیت جو قرآن و حدیث کی روشنی میں چلے، یہ جوابات دیتی ہے، یہ آپ کو حل بتاتی ہے ہر سوال کا۔ جو سوال ایسا ہے جس کا جواب دینا آپ کی آخرت کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، اس کا جواب بھی آپ کو دیں گے۔ کبھی بھی قرآن و سنت اور انبیاء اکرام علیہ السلام وہ بند گلی میں لے جا کر انسان کو کھڑا نہیں کرتے، نو انسانی کو کسی بند گلی کا راستہ وہ کبھی نہیں دکھاتے۔ ہاں فلسفی ہمیشہ سے تاریخ انسانی میں آپ دیکھ لیں، وہ ایسی ہی تاریک راہوں اور ایسی ہی بند گلیوں اور راستوں کا سفر کرواتے ہیں کہ جس کے آگے روشنی نہیں ہوتی، صرف سرگرداں رہتا ہے آدمی اور وہ پریشان رہتا ہے کہ اچھا اس کے بعد تحیر، ایک پریشانی کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری پریشانی۔ تو یہاں پر بھی سوالات ہیں اس طرح کے، تو اس کو آپ ہے نا ایمان اور عقیدے کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ فلسفے اور مذہبی فلسفے کے طرف سے، مذہبی فلسفی کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو انشاءاللہ بات آسان ہے۔ کہا تھم ذرا بے تابی دل، بیٹھ جانے دے مجھے، اور اس بستی پہ چار آنسو گرانے دے مجھے، اے مئے غفلت کے مسرمستوں کہاں رہتے ہو تم۔ اب ذرا یہاں پر وہ گفتگو کن کے مابین، روحوں کے مابین ہو رہی ہے، اور خفتگان خاک یعنی قبروں میں سوئے ہوئے ان کے مابین ہو رہی ہے۔ کہا تھم ذرا بے تابی دل، اے دل کی بے تابی رک جا، بیٹھ جانے دے مجھے ذرا بیٹھ کر آرام کرنے دو اور سوچنے دو، اور اس بستی پہ چار آنسو گرانے دے۔ بستی کون سی ہے؟ قبرستان کی بستی ہے۔ اے مئے غفلت کے سرمستوں، اے غفلت کی میں، شراب پی کر سو جانے والوں، اس میں سرمست ہو جانے والوں، یعنی موت کے گھاٹ اتر جانے والوں، کہاں رہتے ہو تم؟ کچھ کہو اس دیس کی، آخر جہاں رہتے ہو تم۔ یہاں دنیا میں تو حیات تھے، یہاں سے جب گئے تو پھر کہاں گئے؟ وہ کون سی؟ ابھی ایک فلسفیانہ سوال ہے کہ موت زندگی کا اختتام ہے، زندگی نام حرکت کا تھا، سکون کے بعد وہ حرکت معدوم ہوتی ہے، کہاں جاتی ہے؟ ایک سوال ہے، اور مذہبی فلسفی یہ سوال اٹھاتا ہے، تو وہ سوال یہاں پر بھی اٹھایا گیا کہ کچھ کہو اس دیس کی، آخر جہاں رہتے ہو تم، وہ بھی حیرت خانہ امروز و فردا ہے کوئی۔ جہاں تم گئے ہو وہ کیا ہے؟ وہ بھی حیرت خانہ امروز و فردا ہے کوئی۔ جہاں تم گئے ہو کیا وہ بھی سیریل ٹائم پر مشتمل کوئی جگہ ہے، جہاں دن اور رات آتے جاتے ہیں، جہاں صبح و شام ہوتی ہے، جہاں کل، آج اور آنے والا کل یہ پائے جاتے ہیں؟ ایسی کوئی دنیا ہے جہاں تم چلے جاتے ہو؟ اور یہ بھی یہ فلسفے کا ایک سوال ہے نا، یعنی یہ جو ٹائم اینڈ اسپیس پرابلم ہے اس کا ایک جز ہے کہ دنیا میں تو ہم پائے جاتے ہیں اس طرح سے کہ فردا پس فردا، کل، آج، یہ سب کچھ پایا جاتا ہے، تو کیا یہ امروز و دیروز کی کیفیت، یہ آج اور کل کی کیفیت، یہ دنیا کے بعد والی دنیا جو آنی ہے، آخرت جسے کہتے ہیں، وہاں بھی ہے؟ یا جسے کہیے برزخ کہتے ہیں ہم مذہبی اصطلاح میں، وہاں پر بھی یہ وقت پایا جاتا ہے، وقت گزرنے کا احساس یا وقت کا گزرنا، یہ دونوں چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ کہا کہ وہ بھی حیرت خانہ امروز و فردا ہے کوئی، اور پیکار عناصر کا تماشا ہے کوئی۔ پیکار عناصر، پیکار کہتے ہیں کشمکش کو، جنگ کو، کھینچتان کو۔ عناصر، یہ دنیا کے بارے میں فلسفی اس خیال کے حامل گزرے کہ یہ اصل میں عناصر کا ایک کھیل ہے۔ عناصر سے مراد کیا ہے؟ یہ آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، ان کے ملنے، بننے، بگڑنے سے کبھی کوئی صورت انسان کی بنتی ہے، کبھی حیوان کی، کبھی نباتات کی، کبھی جمادات کی، اس طرح سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔
تو کہا یہ عناصر کا کھیل اس جہاں میں بھی ہے جہاں تم چلے جاتے ہو مرنے کے بعد، اور پیکار عناصر کا تماشا ہے کوئی، آدمی وہاں بھی حصار غم میں ہے محصور کیا. یہ بھی ایک فلسفیانہ سوال ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ غم کا کیا ہے، یعنی غم کیا ہے، غم کی حقیقت کیا ہے، اور جو ہمیں خوشی کا اور غمی کا احساس ہوتا ہے یہ حقیقی ہے یا صرف فرضی ہے. تو کہا کہ غم کا مسئلہ وہاں بھی پایا جاتا ہے، اور غم کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یادداشت کی وجہ سے ہوتا ہے. انسان سے اگر یادداشت ختم ہو جائے نا تو اس کو غم نہ رہے. تو کیا آنے والی اب ان سارے سوالات کے نا کچھ اعتقادی جوابات بھی ہیں، میں اس پر نہیں جا رہا، بات بھی طویل ہو جائے گی. اور الحمدللہ سب جانتے ہیں، مثال کے طور پر جنت کا تعارف کیا کروایا جاتا ہے کہ وہاں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہاں رہنے والوں کو کیا ہوگا؟ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، حزن بھی نہیں ہوگا، نہ مستقبل کا اندیشہ ہوگا نہ ماضی کا غم ہوگا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے، یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آدمی وہاں بھی حصار غم میں ہے محصور کیا، اس ولایت میں بھی ہے انسان کا دل مجبور کیا. پھر ایک جبر و قدر کا مسئلہ کہ کیا انسان کے لیے کچھ ڈیسٹینی ڈیفائن کر دی گئی ہے؟ کیا انسان کے لیے سب کچھ جو کرتا ہے یہ سب کچھ پری ڈیفائنڈ ہے، یا اس کو کچھ فری ول بھی حاصل ہے، اختیار بھی حاصل ہے؟ کہا اس ولایت میں بھی ہے انسان کا دل مجبور کیا، وہاں بھی جل مرتا ہے سوز شمع پر پروانہ کیا. اور یہ جو انسان کے اندر ایک تھرل پایا جاتا ہے، انسان کے اندر جو ایک عزم پایا جاتا ہے، کیا یہ دنیا کی زندگی ہی سے متعلق ہے یا مرنے کے بعد بھی ہوگا؟ اس لیے کہ انسان تو اس شے کا نام ہے. اگر انسان سے عزم کو نکال دیجئے، ارادے کو نکال دیجئے، تو پھر انسان تو انسان نہ رہا نا. صاحب ارادہ تشخص کا حامل انسان ہے، جن ہے، یہ اس کی خاصیت ہے نا. تو کہا کہ وہاں بھی ہے، وہاں بھی جل مرتا ہے سوز شمع پر پروانہ کیا. یہ سارا عشق و محبت کا کھیل یہ ہے ہی ارادے کی وجہ سے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے یہ ارادے کا وس اور یہ طاقت، یہ صلاحیت، عظیم صلاحیت انسان کو اس لیے دی تھی کہ وہ حسن ازلی و ابدی ذات باری تعالیٰ پر فریفتہ ہو جائے، اس کا عاشق ہو جائے، اس سے محبت کرنے والا ہو. مگر انسان کیا ہے کہ وہ سامنے کی چیز دیکھتا ہے تو فانی چیزوں پر عاشق ہو جاتا ہے. وہاں بھی جل مرتا ہے سوز شمع پر پروانہ کیا، اس چمن میں بھی گل و بلبل کا ہے افسانہ کیا. یہ ساری کشمکش ہے نا گل و بلبل کی، جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے، کیا یہ وہاں بھی پائی جائے گی؟ گل و بلبل کا افسانہ وہاں پر بھی ہے. کوئی ہے جسے چاہا جاتا ہو، کوئی ہے جو چاہنے والا ہو، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہاں کی زندگی کا مزہ کیا ہے؟ تو کہا کہ اس چمن میں بھی گل و بلبل کا ہے افسانہ کیا، یہاں تو ایک مصرے میں پہلو سے نکل جاتا ہے دل، شیر کی گرمی سے کیا وہاں بھی پگھل جاتا ہے دل. یہاں پر تو ہمارے پاس اللہ نے جمالیات کی ایک حس اور صلاحیت ہمیں دے رکھی ہے، ہم اسے برتتے ہیں. اور کوئی شعر کا عاشق ہوتا ہے اور شعر کا ذوق رکھنے والا ہوتا ہے، کوئی کسی اور قسم کے حسن کو اپریشیٹ کرنا جانتا ہے. ہر ایک کے لیے لذت کا اور کہیے کہ ستائش کا سامان الگ الگ ہے، دنیا میں ہے. اور اسی طرح سے اس دنیا کی زندگی کو ہم پہچانتے ہیں. دیکھیے یہ سارے وہ سوالات ہیں جو ایک فلسفی کے نزدیک زندگی کو مشخص کرتے ہیں. یہ وہ سوالات ہیں جو ایک فلسفی کی نگاہ میں زندگی کا تشخص، زندگی کی باؤنڈریز کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ زندگی کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونے سے زندگی عبارت ہے. اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا وہاں تو وہاں کیا ہوتا؟ تو پھر زندگی نہ ہونے کا مطلب یہ ہوا. کہا کہ یہاں تو ایک مصرے میں پہلو سے نکل جاتا ہے دل، یعنی بعض اوقات ایک مصرع سن کر انسان ایسے پھڑک اٹھتا ہے کہ وہ گویا کہ اس کی جان نکلی جاتی ہے. شیر کی گرمی سے کیا وہاں بھی پگھل جاتا ہے دل، رشتہ و پیوند یہاں کے جان کا آزار ہے. یہ جو رشتہ داریاں ہیں، تعلق خاطر ہے اور عزیز داری ہے، اور رشتے ناتوں میں انسان دنیا میں آتا ہے تو رشتوں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے. ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اور اسی طرح سے ارد گرد اس کے دائرے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ رشتہ و پیوند ہے. کہا رشتہ و پیوند یہاں کے جان کا آزار ہے. اب یہی تعلق جو ہے پھر اس کے لیے مشکل کا باعث بھی بنتا ہے، پھر اس کی آزمائشیں بھی ہیں. ان کے غم اس کے لیے غم بن جاتے ہیں، ان کی راحت اس کے لیے راحت کا سامان بن جاتی ہے. کہا کہ اس گلستان میں بھی کیا ایسے نکیلے خار ہیں، رشتہ و پیوند یہاں کے جان کا آزار ہیں، اس گلستان میں بھی کیا ایسے نکیلے خار ہیں. جنت میں بھی کیا یہ کیفیات پائی جائیں گی؟ اپنوں کے غم سے انسان پریشان ہوگا، یا بعد کی زندگی کہہ لیجیے، جنت پھر ایک دینی اصطلاح آ گئی. تو کیا ہیئر آفٹر، یعنی یہاں کے بعد جو کچھ ہے وہاں بھی یہ سب رشتہ و پیوند پائے جاتے ہیں کیا؟ اس جہاں میں ایک معیشت اور 100 افتاد ہے، روح کیا اس دیس میں اس فکر سے آزاد ہے. افتاد یعنی رجحان، طبیعت کا رجحان.
یہاں پر اس جہاں میں ایک معیشت یعنی گزران کا سامان دنیا کی اور 100 افتاد ہے، اور ساتھ ساتھ 10 قسم کے مسائل، 100 قسم کے اس کے اوپر جو ہے وہ مسائل ہیں۔ ایک طرف اس کا دل اسے کھینچتا ہے، ایک طرف اسے غم روزگار کھینچ کر لے جاتا ہے۔ تو یہ غم جانا، غم روزگار کی جو کشمکش ہے یہ وہاں بھی پائی جاتی ہے۔ روح کیا اس دیس میں اس فکر سے آزاد ہے؟ کیا وہاں بجلی بھی ہے، دہقاں بھی ہے، خرمن بھی ہے؟ یہ بجلی پانی گیس والی بجلی نہیں، یہ والے مسائل وہاں ہیں، یہ نہیں پوچھ رہے، بلکہ یہ اسی انداز میں اسی فلسفیانہ سطح پہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو بجلی، آسمانی بجلی جو آ کر جو ہے وہ خرمن کو برباد کر جاتی ہے، اور دہقاں جو کچھ گھاس پھوس جمع کر رکھتا آنے والے موسم کے لیے اس کو برباد کر جاتی ہے، کہ ایسے مسائل وہاں پہ یعنی کسی کے خوابوں کو ملیا میٹ کر دینا ہے۔ قافلے والے بھی ہیں، اندیشہ راہزن بھی ہے، اور یہ سارے مسائل جو دنیا میں ہوتے ہیں وہاں بھی پائے جاتے ہیں، قافلے والے بھی ہوں، اور پھر ساتھ ساتھ رہزن یعنی گمراہ کرنے والے اور بھٹکا دینے والے وہ بھی پائے جاتے ہیں وہاں پر۔ اندیشہ رہزن بھی ہوتا ہے، چوری کا غم بھی وہاں رہتا ہے، پریشانیاں اس طرح کی بھی وہاں پائی جاتی ہیں۔ تن کے چنتے ہیں وہاں بھی آشیاں کے واسطے۔ آپ دیکھیں تو زندگی انسانوں کی اکثریت کی زندگی اسی سطح پہ گزر جاتی ہے کہ آشیاں بنانے کے لیے تن کے چن رہے ہیں۔ تن کے چنتے ہیں وہاں بھی آشیاں کے واسطے، خشت و گل کی فکر ہوتی ہے مکاں کے واسطے۔ خشت و گل یعنی اینٹ اور مٹی، گارا، اس کو جوڑ کر مکان بنتا ہے۔ تو کہا کہ کیا ان چیزوں کی بھی ضرورت رہتی ہے؟ خشت و گل کی فکر ہوتی ہے مکان کے واسطے، وہاں بھی انسان اپنی اصلیت سے بیگانہ ہے کیا؟ وہاں بھی انسان یعنی انسان کی اصلیت کیا ہے؟ اس کی روحانی حقیقت اور اس کا مقصد حیات۔ کہا وہاں بھی انسان اپنی اصلیت سے بیگانہ ہے کیا؟ امتیاز ملت و آئین کے دیوانے ہیں کیا؟ وہاں بھی انسان اپنی اصلیت سے بیگانے ہیں کیا؟ امتیاز ملت و آئین کے دیوانے ہیں کیا؟ یعنی امتیاز، فرق کرنا، ملت و آئین یعنی تمہارا طریقہ الگ ہے، تمہاری ملت الگ ہے، تمہارا رنگ، نسل، قبیلہ، قوم، یہ سب کچھ الگ ہے۔ اس بنیاد پر جو یہاں لوگ تقسیم کرنے اور تقسیم ہونے کے دلدادہ ہیں، شائق ہیں، شوقین ہیں اور عادی ہیں، کیا وہاں پر بھی اسی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں؟ وہاں بھی کیا فریاد بلبل پر چمن روتا نہیں؟ وہاں بھی کیا فریاد بلبل پر چمن روتا نہیں؟ اس جہاں کی طرح وہاں بھی درد دل ہوتا نہیں؟ اس جہاں کی طرح وہاں بھی درد دل ہوتا نہیں؟ یعنی لوگ یہاں پر بلبل کے رونے پر پریشان نہیں ہوتے، تو کیا وہاں پر بھی لوگ جو ہیں وہ بھی کٹور دل ہوتے ہیں، ان کے اندر نرمی نہیں پائی جاتی؟ باغ ہے فردوس یا ایک منزل آرام ہے۔ اب جنت کے بارے میں سوال، اور یہ اصل میں کچھ سوالات وہ تھے نا جو خالی الذہن ہو کر تعقل کے نتیجے پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ سوالات وہ ہیں کہ جب مذہب اپنا بیانیہ سامنے رکھتا ہے تو اس پر اعتراض کرتے ہوئے فلسفیوں نے بعض سوالات بنائے یا اعتراضات کہہ لیجئے۔ تو جب آسمانی وحی نے آ کر جنت اور جہنم کا تصور واضح کیا تو فلسفیوں نے اعتراض کیا کہ جنت اور جہنم کیا ہیں؟ یہ کوئی جگہ ہیں، پلیسز ہیں، مقامات ہیں جہاں انسان داخل کیا جائے گا؟ جیسے دنیا میں ایک کمرہ ہوتا ہے، آپ اس میں داخل ہوتے ہیں، اس سے نکل جاتے ہیں۔ ایک دوسرا کمرہ ہوتا ہے، اس میں آپ داخل ہوتے ہیں اور باہر آتے ہیں۔ ایسی ہی کوئی جگہ ہیں، یا یہ ایک کیفیت کا نام ہے، ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے جسے جنت کہہ دیا جاتا ہے راحت کی وجہ سے، اور اذیت کی وجہ سے جہنم کہہ دیا جاتا ہے؟ کیا ہے؟ کیا یہ قبر میں مردے کے اوپر احوال طاری ہوتے ہیں، یا یہ واقعات ہیں جو کہیں پیش آتے ہیں؟ یہ اعتراضات اور سوالات تھے، ان کو بھی یہاں سامنے رکھا۔ باغ ہے فردوس یعنی جنت ایک باغ کا نام ہے یا ایک منزل آرام ہے، یا رخ بے پرواہ حسن ازل کا نام ہے، یا رخ بے پرواہ حسن ازل کا نام ہے، یا جنت جو ہے وہ اصل میں حقیقت کے منکشف ہو جانے کا نام ہے، حقیقت کھل جائے گی تو اسے جنت کہہ دیا گیا۔ کیا جہنم معصیت سوزی کی ایک ترکیب ہے؟ یہ ترکیب بہت عجیب ہے ویسے، معصیت سوزی یعنی گناہوں کو جلا دینا۔ تو کہا کہ جہنم جو ہے نا وہ کوئی ایسی جگہ، جیسے عیسائیت میں بھی دھوبی گھاٹ کا تصور ہے نا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب منسوب جو مواعظ ہیں ان میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا، واللہ علم، یعنی ان کی طرف اس کی نسبت کہاں تک درست ہے، اس لیے کہ بائبل میں تو تحریف ہوئی ہے، مواعظ ان میں جو کچھ موجود ہے اس میں تحریفات۔ تو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ایک دھوبی گھاٹ ہے جہاں انسانوں کو ڈالا جائے گا، اور ڈال کر ان کے گناہوں، جیسے دھوبی کپڑوں کو دھو کر صاف کرتا ہے تو صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح جہنم میں گناہ صاف کیے جائیں گے۔ تو یہی سوال کیا، کیا جہنم معصیت سوزی کی ایک ترکیب ہے؟ کیا یہ گناہوں کو جلا کر ختم کر دینے کی ایک طریقہ ہے؟ آگ کے شعلوں میں پنہا مقصد تعدیب ہے، اور آگ کے شعلے جو ہے، تعدیب یعنی ادب سکھانا، سیدھا کر دینا، تو کیا وہاں ادب سکھانے کے لیے ڈالا جائے گا آگ کے شعلوں میں؟ کیا عوض رفتار کے اس دیس میں پرواز ہے؟ یہ بھی بہت عجیب بات ہے۔
موت کہتے ہیں جسے اہل زمیں کیا راز ہے۔ اب یہاں کا دنیا میں جو ہے نا رفتار ہے، زندگی نام ہے چلتے رہنے کا، چلی جا رہی ایک چیز، چلی جا رہی حرکت ہے، مستقل حرکت ہے۔ تو یہاں پر ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے، تو اس رفتار کے عوض جب موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پرواز مل جاتی ہے، یعنی کوئی وہ اوپر کا سفر طے کرنے لگ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے فلسفیانہ۔ کہا کیا عوض رفتار کے اس دیس میں پرواز ہے؟ یعنی یہاں حرکت اس طرح سے ہے اور وہاں حرکت اس طرح ٹرانسینڈنس کی کیفیت میں، یعنی متعالیت کی کیفیت میں اوپر کی جانب ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا عوض رفتار کے اس دیس میں پرواز ہے؟ موت کہتے ہیں جسے اہل زمیں کیا راز ہے؟ جسے دنیا میں ہم موت سے تعبیر کرتے ہیں، یہ راز کیا ہے؟ اس کے بعد کیا حرکت ختم ہو کر پرواز میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اور یعنی جو فزکس کی روح سے کہتے ہیں نا کہ یہ جو اشیاء ہیں جس ترکیب سے ہمارا جسم اور سارے اجزاء بنے ہیں، اس کا جو بنیادی ترین خلیہ ہے اس میں حرکت باقی رہتی ہے۔ تو یہ حرکت کیا یہاں موت جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ ایک کیفیت ہے حرکت، یعنی ایک فارم آف انرجی دوسری فارم آف انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ انرجی ختم نہیں ہوتی نا، نہ بنائی جا سکتی ہے اور نہ ختم کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو مادیت پر مبنی تصور ہے، کیا یہ حقیقت ہے موت کی کہ انرجی ایک فارم سے دوسری فارم میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ کیسے موت کہتے ہیں زندگی، اور موت اس شے کا نام ہے؟ تو کہا کہ اضطراب دل کا سامہ یہاں کی ہست و بود ہے۔ یہ جو دل کا اضطراب ہے نا، دل میں جو بے قراری ہے، اس کا سامان، اس کا سبب جو ہے نا، وہ تو ہست و بود ہے، ہونا اور نہ ہونا ہے، کسی شے کا پایا جانا اور پھر مفقود ہو جانا، یہ ہے۔ علم انسان اس ولایت میں بھی کیا محدود ہے؟ پھر ایک بہت بڑا سوال، خدا کا علم وہ لامحدود ہے، انسان کا علم محدود ہے، اور غم بھی اسی لاحق ہوتا ہے انسان کو کہ اس کا علم محدود ہے، اور جو انسان کو خوشی ملتی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ لامحدود، ورنہ اگر انسان کا علم محدود ہے، اگر انسان کا علم لامحدود ہو جائے تو ہر شے اپنے مقام پر آ جائے اور خوشی اور غمی کا وہ تصور نہ رہے جو ابھی پایا جاتا۔ تو کہا کہ علم انسان اس ولایت، یعنی اس دیس میں، اس علاقے میں، اس سرزمین میں، اس وقت میں جسے آخرت کہتے ہیں، کیا وہاں بھی محدود ہے؟ البتہ قرآن حکیم بتاتا ہے نا کہ یہ ایک تو ہے نا علم لامحدود، وہ تو اللہ ہی کا ہے، وہ تو مخلوق میں سے کسی کا ہو نہیں سکتا۔ ہاں البتہ دنیا میں جتنا کچھ محدود ہے انسان کا علم، اس کے بالمقابل وہاں کا علم کافی وسیع ہو جائے گا۔ اور روز قیامت کہا گیا نا کہ تم آج تو بہت دور تک وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تم تو آج بہت دور تک دیکھ لیتے ہو، جو کچھ آج غیب کے پردوں میں ہے وہ بہت سے پردے اٹھ جائیں گے، مگر یہ نہیں ہے کہ علم اس کا لامحدود ہو جائے گا۔ علم انسان اس ولایت میں بھی کیا محدود ہے، دید سے تسکین پاتا ہے دل مہجور بھی۔ ہاں کسی شے کا اندیکھا ہونا، اس کا نہ دیکھا ہوا ہونا، اس سے انسان کے اندر ایک اضطراب پایا جاتا ہے۔ جیسے ہی دید یعنی دیکھ لے تو اس کو تسکین مل جاتی ہے۔ اسی خواہش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر سوال کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو کہا کہ لن ترانی کہہ رہے ہیں یہاں وہاں کے طور بھی، کیا یہ جو جواب ملا تھا اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، یعنی یہاں نہیں دیکھ سکتے، یہی جواب وہاں بھی ملے گا۔ تو اب دین بتاتا ہے، یعنی حدیث شریف میں آیا کہ روز قیامت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان دیکھے گا نا، بندہ مومن جنت میں اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ہی یہ ہوگی کہ دیدار باری تعالیٰ اسے عطا کیا جائے گا۔ جستجو میں ہے وہاں بھی روح کو آرام کیا، جستجو میں ہے وہاں بھی روح کو آرام کیا، وہاں بھی انسان ہے قتیل ذوق استفہام کیا۔ یعنی یہ جو انسان کے اندر کیوریوسٹی ہے نا، جس کو ہم تجسس کہتے ہیں، کیا وہاں بھی انسان اسی کیوریوسٹی کا، اسی تجسس کا شکار رہے گا؟ زندگی اس شے کا بھی نام ہے، یعنی جس طرح سے ہم نے دیکھا نا کہ انسان کی مادی زندگی وہ نام ہے حرکت کا، اسی طرح سے انسان کی معنوی زندگی اس کا وہ ہے اصل میں تجسس۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہے، پھر کیا ہے، اور پھر کیا ہے، اور پھر کیا، ہر شے کی کنہ تک جانا، اس کی گہرائی میں جانا، اور اس کے بعد کو اور اس کے پہلے کو تلاش کرنا، اس کے سبب کو، اس کے علت کو ڈھونڈ نکالنا، یہ جو تجسس انسان کے اندر پایا جاتا ہے، کیا وہاں بھی انسان یہ استفہام، یہی جو سوال ہے، سوال کرنا، سوال سے سیکھتا نا انسان، ایسا کیوں، پھر کیا ہے، کیسے، جیسے بچہ ہے، بچے کا علم کیسے بڑھتا ہے،
وہ سوال کرتا ہے یہ کیا ہے، پھر وہ کیا ہے. اسی طرح یہ استفہام کی کیفیت، سوال کرنے کا ذوق، یہ وہاں بھی انسان کو اسی درجے میں مل جائے گا. اور یہ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ جو کہیے کہ اپنے فکر کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی یہ والی حس بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے پھر وہ پریشان رہتے ہیں. تو وہاں بھی انسان ہے قتیل ذوق استفہام کیا. آہ وہ کشور بھی ہے تاریک سے تاریکی، آہ وہ کشور بھی ہے تاریکی سے کیا آہ وہ کشور بھی تاریکی سے کیا معمور ہے، یا محبت کی تجلی سے سراپا نور ہے. کشور کہتے ہیں ملک کو، تو کیا وہ کشور یعنی آخرت کا جہاں یا بعد کی زندگی وہ بھی تاریکی سے یعنی اندھیرے سے معمور ہے، یعنی اندھیرا چھایا ہوا ہے، یا محبت کی تجلی سے سراپا نور ہے، یا وہاں پر محبت کی روشنی سے نور ہے، روشنی ہے. تم بتا دو راز جو اس گنبد گرداں میں ہے. گنبد گرداں یعنی گردش کرنے والا گنبد یعنی آسمان، یہ جو زندگی جو کائنات کا سامان ہے نا. موت ایک چپتا ہوا کانٹا دل انسان میں ہے. تم بتا دو وہ راز کیا ہے زندگی کا، اور موت جو ہے نا وہ زندگی کے لیے ایک چپتا ہوا کانٹا ہے. سوالات ہی سوالات تھے، مگر بہرحال اس کے اندر ایک خاص حسن اور خوبی پائی جاتی ہے.